السلام علیکم جی. بدھ کے روز ایک تو پارلیمنٹ کے اندر تھا اور دوسرا پارلیمنٹ سے باہر بھی تھا. مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ جج صاحب اس بینچ کا حصہ تھے جن کا نام جناب انصار عباسی صاحب کی خبر میں آیا ہے. اور میرا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا اس سے. کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، یہ جج کا پریروگیٹو ہوتا ہے، قانون اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن عدالتی نظائر جو ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں. تو وہ کیس کی سماعت ہوئی عدالت کے اندر، جو ہوا وہ تو وہاں کے رپورٹر بتا سکتے ہیں، لیکن عدالت سے باہر مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ کام کیا. دو تین باتیں ہیں اس کے حوالے سے. ایک تو وہ اپنا حسب حال انہوں نے جو تھا وہ انہوں نے جنرل فیض حمید کے ساتھ سابق نہیں 20 کو ہوں گے سابق جو ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لپیٹ لیا، ثاقب نثار کو بھی لپیٹ لیا. اور وہ ساری باتیں جو کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ٹیم کہہ رہی تھی اور وہ انہوں نے دہرائی، ہم تو دیکھنے والے تھے اور دیکھنے والے ہیں، وہ انہوں نے دہرائی اور اس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. دیکھیے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا سب سے نازک پوائنٹ ہے کہ جب آپ مسنگ پرسن کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں. میں نے کو 5 ٹویٹ جب کیے، 5واں میرا ٹویٹ گیا تھا مسنگ پرسن کے حق کے اندر، تو میں اٹھا لیا گیا تھا. اس سے آپ اندازہ کریں وہ کتنے سینسٹیو ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جتنے بھی چبھنے والے لوگ ہیں نا، جتنے بھی چبھتے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ سارے وہ لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً مسنگ پرسن کی بات کرتے رہتے ہیں. اور جناب حامد میر صاحب جو ہیں ان کے طریقے صحافت سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ بندہ 2 گولیاں ہیں میرا خیال وہ اپنے سینے میں اپنی جسم کے اندر اٹھائے پھرتا ہے. ظاہر وہ ریڑھ کی ہڈی میں ایسی جگہ پہ گھسی ہیں کہ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اگر اس کو چھیڑا گیا تو نچلا دھڑ جو ہے وہ کرپل ہو سکتا ہے. تو وہ بندہ اٹھائے پھر رہا ہے اور وہ وقتاً فوقتاً اس کو چھیڑتے رہتے ہیں. مسنگ پرسن کا مسئلہ جہاں پہ بھی ہو وہ اس کو ٹویٹ ضرور کرتے ہیں، اس کے اوپر آواز ضرور اٹھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ٹی وی پروگرام بھی مسنگ پرسن کے اوپر انہوں نے ہی کر رکھے ہیں. یہ بات میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ یہ بڑی دکھتی رگ ہے ان کی کہ جن بندے کو ہم زندگی سے انکار کریں اس کے حق میں بھی کوئی، اس کو زندگی کا اقرار کرنے کی تو کجا، اس کے حق میں بھی کوئی آواز کیوں اٹھے کیونکہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے، تو وہ جناب وہ جن لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے وہ اس کو وقتاً فوقتاً چھیڑتے رہتے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. مریم نواز شریف نے پریس کانفرنس کی، اس کے پریس کانفرنس کے کانٹینٹ آپ نے خود بھی سن لیے ہوں گے، لیکن جو سمبولیکلی میں آج کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات سمجھتا ہوں کہ مدثر نارو ایک لاہور کے جرنلسٹ تھے، وہ گئے ہوئے تھے یہ کاغان اپنی بیگم کو لے کے، اور جو ہے وہ ان کو اغوا کر لیا گیا وہاں پہ، اور اغوا کرنے کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا. اور آج ان کے بارے میں یہ غیر سرکاری طور پہ اطلاع پہنچائی گئی کہ وہ ایبٹ آباد کے عقوبت خانے میں ہیں اور وہاں پہ ان پہ تشدد نہیں کیا. اچھا، عقوبت مسجد، اگر کوئی جیل میں جائے تو آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ اس پہ کوئی وہاں پہ اس کو کوئی وہاں پہ اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ جیل میں کیا ہوتا ہے. نہیں جی، وہ جدھر چاہے جا آ سکتا ہے، جیل میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو عقوبت خانے میں ہے، حراستی مرکز بھی اس کو کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں عقوبت خانہ نہ کہیں، حراستی مرکز کہا کریں. اب انہوں نے اس کا نام بحالی مرکز رکھ دیا جی. اس کو ہم روزانہ ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں، روزانہ نہیں، جب بھی اس کو ضرورت پڑے اس کو دوائی بھی دی جاتی ہے، اس کے کھانے کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دن میں 1 مرتبہ چلنے پھرنے کی اجازت بھی ہے. اس طرح کا کوئی میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کروایا گیا. یہ بنیادی طور پہ یہ کسی مشترکہ رشتہ دار کی طرف سے یا مشترکہ دوست کی طرف سے بھجوایا جاتا ہے. وہ مشترکہ دوست یا رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ان کا ایجنٹ ہوتا ہے، جو سب سے پہلے آپ کے گھر میں آ کے اس وقت بھونکتا ہے وہ، اور اس کی بات پہ آپ نے قدم توقع نہیں دینی اگر آپ اٹھائے جائیں تو. پاکستان کے اندر وہ آگے کہتا ہے وہی وہ گیا تو کوئی گل ہوئے گی نا، شور نہ مچانا، ایف آئی آر نہ درج کرانا، عدالتیں نہ جانا، یہ نہ کرنا. وہ سب سے پہلے آ کے اس فیملی کو دباتا ہے. یہ ان کا ٹپیکل طریقہ کار ہے، یہ کمپنی بہادر کے دور سے آ رہا. ٹھیک ہے، ڈھولے مائیا گاندے رہو، مطلب ڈھولوں میں ذکر کرتے رہیں، لیکن یہ نہ کرنا. تو وہ جو ہے وہ اس طرح کے مسنگ پرسن کا کیس اس لیے بھی خراب ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے رشتہ دار اور دوست احباب ان کو پڑ جاتے ہیں. اگر اسی وقت ہی اٹھا لیا جائے، اگر اسی وقت ہی آواز کو اٹھا لیا جائے، اور ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے، تو پھر
چند چند گھنٹوں کے اندر واپسی ممکن ہو جاتی ہے، ورنہ پھر سالوں گزر جاتے ہیں۔ تو مدثر نارو صاحب بھی وہاں سے کاغان سے جو تھے وہ غائب کر دیے گئے۔ تو کاغان سے غائب کرنے کے بعد اب ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ اسی صدمے سے فوت ہو گئیں۔ اب ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ہر 15-20 دن کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہے، جہاں پہ ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں، جو ڈاکٹر شیری مزاری جو کہ پی ٹی آئی کی منسٹر ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، لیکن اپنی والدہ کا برعکس ہیں، اور بڑی مطلب کہ سوفسٹیکیٹڈ بچی ہے، پڑھی لکھی بچی ہے، پیار آتا ہے اس کے اوپر۔ اس نے وہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اٹھایا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا اس وقت تک مریم کو وہ اطلاعات پہنچ رہی ہوں گی، لہٰذا مریم نے بڑھ کے اس بچے کو اٹھا لیا گود کے اندر۔ شاید آپ کو یہ جرم کو اتنا، شاید آپ کو یہ موو جو ہے کوئی اتنی میننگ فل نہ لگے، لیکن میں چونکہ حالات کو سمجھتا ہوں، یہ آج مریم نے بہت بڑی ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ یہ آج مریم نے تباہی پھیر دی ہے ان کی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں پہ تکلیف کس لیول پہ ہو رہی ہوگی اس وقت تک، اور کیسے چھت سے لوگ لگ رہے ہوں گے۔ اور پھر مریم نے نہ صرف کہ مدثر نارو کے بچے کو اٹھایا، بلکہ اسے گاڑی میں بٹھا کے، تو پی ایف یو جے کا ایک سیمینار تھا آزادی صحافت کے اوپر، وہاں پہ بھی ان کو ساتھ لے کے گئیں۔ اب میرا مطلب ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اب ان کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، بلٹ پروف گاڑی کے اندر جو ہے وہ سفر کرنا چاہیے، گاڑی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ انہوں نے بہت تکلیف دہ جگہ کے اوپر جو ہے یہ انگلی رکھ دی ہے۔ نارملی وہ اس طرح کی پبلک گیدرنگ پہ نہیں جاتی جس کی ہوسٹ وہ خود نہ ہوں یا ان کی پارٹی نہ ہوں، بہت ریئر ایسا ہوا ہے، اور یہ میرا خیال شاید پہلا موقع ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے جو آزادی صحافت کے اوپر سیمینار رکھا ہوا تھا وہ وہاں پہ گئی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی چوک کے اندر جو ہے وہ بھی رونق لگنا شروع ہو گئی ہے، اور جماعت اسلامی نے بھی جانے کا اعلان کر دیا ہے، اور جماعت اسلامی سے جو منسلک طلبہ تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، وہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ میرے خیال آج پہنچے ہوئے تھے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ وہ تعلیم کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں کہ فیسوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور فردر حکومت کرتی جا رہی ہے۔ تو خیر یہ اپنی جگہ کے اوپر رہنا چاہیے، لیکن مریم نے جو آج ریڈ لائن کراس کی ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی چتاونی چیلنج جو انہوں نے کر دیا ہے ان کو۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ غائب کر دیں جو ان کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے، تو کچھ آ کے آپ ایک مسنگ پرسن جس کو اٹھا لیا گیا ہے، جو کہ ایک صحافی ہے، جس کا اپنا کولیگ جو ہے، جو امیڈیٹ کولیگ ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اس وجہ سے بولنے کو تیار نہیں ہے کہ مدثر نارو ایک سویلین ہے اور وہ جو کولیگ ہے وہ ایک فوجی کا بیٹا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی تو چلتا ہے نا جی سر، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے بولنے کو تیار نہیں ہے ہمارے بعض جرنلسٹ صاحب، کیونکہ ان کے وہ فوجی فاؤنڈیشن کے وظیفے پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو خیر میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے ذاتی طور پہ، اور میں کچھ زیادہ عوام میں گھلنے ملنے والا آدمی بھی نہیں ہوں، اور جو مجھے کہانی سنائی گئی ہے اسی کولیگ نے سنائی، وہ یہ کہ وہ جو تھے وہ غیر ملکیوں کے ساتھ انٹریکشن میں آ رہے تھے۔ اب پتہ چل گیا ہوگا انڈین چینل والوں کہ میں آپ کے چینل پہ کیوں نہیں آتا کسی بھی چینل کے اوپر۔ وہ یار ان کے ریکمینڈڈ لوگ آتے رہے، ٹھیک ہے، جس دن میں آیا اس دن میں گیا، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بڑی مہربانی بھیا، ایسے ہی آپ فون کرتے رہتے ہیں، میں اٹینڈ نہیں کرتا، مجھے برا لگتا ہے۔ بس اب تھوڑے دن رہ گئے، وہ سارے جو عناصر ہے ترکیبی ہیں نا، ہوتے ہیں نا، وہ مکمل ہو رہے ہیں، تو پھر ہم امن کی آشا کا ڈول ڈالیں گے، اور اس کے تحت پھر جب لوگ آئیں گے تو میں بھی کوئی بزنس مین بن کے نا، دفتر تو ہے نا اپنا، تو میں پھر آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ ریڈیو آسٹریلیا والے بھی کبھی کبھی لے لیتے ہیں ہفتے میں ایک آدھ بار، ان سے بھی معذرت کی جائے کہ یار آسٹریلیا میں جزیرے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں وہاں پہ ہماری کوئی بات بری لگ جائے تو ایسے ہی ہم رگڑے میں نہ آ جائیں۔ محتاط رہنا چاہیے بندے کو، اور میں بہت محتاط، جس طرح میرے 32 زبانوں کے اندر، میرے 32 دانتوں کے اندر میری دانت، ویسے ایک کم ہو گیا، ایک گر گیا، ایک گر رہا ہے، بلکہ زوال پذیر کا شکار ہے۔
تو خیر یہ میں نے کہا کہ میں آپ سے عرض کر دوں، آج مریم کی پیشی جو تھی میں اس کے کانٹینٹ میں نہیں جا رہا، وہی باتیں تھیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ہو چکی ہیں یا وہ کر چکی ہیں، لیکن مقدمے کے اوپر کوئی بات نہیں کی، نمبر 1، نمبر 2 مدثر نارو کے بیٹے کو اٹھا لیا، اور نمبر 3 PFU جے کے اس میں چلی گئیں۔ مریم نواز شریف نے 2 حرکتیں آج کی ہیں، ایک ان کی جان بھی لے سکتی ہے، وہ مدثر نارو کے صاحبزادے والی ہے، اور دوسرا انہوں نے پبلک پلیٹ فارم کے اوپر خطاب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، میں نے کہا کہ اس کے حوالے سے آپ کی توجہ دلاتے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔